اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم دور حاضر کا ایک انتہائی اہم اور جو معاشرے میں اس کا جو کنسیپٹ جا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سے جو معاشرتی بگاڑ اور جو ہمارا سوشل فیبرک ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور جو ہماری اقدار ہیں وہ ختم ہی آلموسٹ اینڈ ہو گئی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ دو راولپنڈی بار کے معزز جو ممبرز ہیں وہ موجود ہیں، شیخ زہیب ایڈوکیٹ صاحب اور وقار احمد ملک صاحب، جو کہ دونوں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں۔ آج ہم ان سے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سیر اصل گفتگو کریں گے۔ میں اب دونوں احباب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ شیخ صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویلنٹائن ڈے کا کنسیپٹ کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے یہ جو ہے اس کا آغاز روم سے 1700 سال قبل ہوا۔ ویلنٹائن ڈے جس کا مطلب یہ ایک آرمی مین تھا روم کا، اس کے نام سے ہی یہ پھر دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی اور باقی جتنے دیگر ممالک ہیں یہ چلتا آ رہا ہے۔ جی، وقار احمد ملک صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے آج انتہائی اہم مدعے کی طرف توجہ مبذول کی اور لوگوں کی جو ہے پاکستان کے شہریوں کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں جہاں تک جانتا ہوں جی، ویلنٹائن ڈے ایک قدیم رومن جو ہے وہ تہوار ہے، جس میں ایک سینٹ ویلنٹائن نامی شخص جو رومن آرمی کا بندہ تھا، اس کو ایک بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا، اور اس کو اس کے جرم میں جب سزا دی گئی تو اس نے آخری خط جو لکھا اپنی اس محبوبہ کو، تو اس پہ اس نے لکھا جی کہ تمہارا ویلنٹائن۔ تو اس کے بعد سے اس نے محبت کا جو اظہار کیا، اس نے جو محبت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو یہ میسج دیا، جب پابندیاں تھی آرمی کے اندر، یہ پابندیاں تھی کہ شادی کی وجہ سے جو آرمی مین ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، تو ان پابندیوں پر اس نے لوگوں کا پیغام دیا کہ لوگوں کے اندر یہ محبت بانٹی جائے۔ تو بیسیکلی ویلنٹائن جو ڈے ہے یہ پاکستان اور دیگر ممالک میں ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد محبت بانٹنا اور پھول ایک دوسرے کے میں تقسیم کرنا اور کارڈز اور اس طرح کی بے شمار جو رسومات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو اس طرح یہ ویلنٹائن کا جو ڈے ہے یہ رومن سے شروع ہوا جی۔ دونوں احباب سے میں یہ پوچھوں گا کہ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے اس میں اور یہ اجازت ہے، یہ کھلی اجازت ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اس کو پیغام بھیجیں اور نکاح کریں، اس کے بعد محبت کرنا کوئی اوفینس تو نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کنسیپٹ، جو ویسٹرن کنسیپٹ یہاں یوتھ میں پایا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، تو بطور مسلمان ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیں جی، بطور مسلمان اس میں 2 فروری 2009 میں پاکستان میں یوم حیا کے نام سے ایک دن منایا گیا تھا، جس میں اس کی شدید مخالفت کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کو لیگلائز بھی نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے پبلک مقامات، پارکس اور ایسی جگہیں جہاں پر فیملیز آتی ہیں، تو اس دن کو اسی طرح سے ہی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جس کی کہ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ بات درست ہے، اگر کسی سے آپ کو پیار ہے، محبت ہے، تو آپ کا ایک طریقہ کار اسلام میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق آپ اس کے گھر رشتہ بھیجیں، اس سے نکاح کریں، تو جو کہ ایک طریقہ کار ہے۔ باقی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اس دن کی، کہ یہ گوروں کا تہوار ہے جو کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر اس کو اپنایا جا رہا ہے، جس کی کہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ سر، آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ رائے صاحب، بات یہ ہے جی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ
अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई आसान और आसानियाँ पैदा करने वाला मज़हब है। मोहब्बत का जो लफ्ज़ है जो आजकल मनाया जा रहा है ये दिन, मोहब्बत के नाम पर बेहयाई जो फैलाई जा रही है, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ, इस्लाम इस चीज़ की ज़रूर इजाज़त देता है। आपको किसी से मोहब्बत है, आपको किसी से आप किसी से शादी करना चाहते हैं या अपना इज़हार करना चाहते हैं, तो उसका जो इस्लाम की नज़र से हम देखें तो हज़रत माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़ूर पाक की एक आदत, ईमानदारी, दयानतदारी और उनकी सच्चाई से उनको जो अच्छी लगी, तो उस पर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा, जिसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया और उनकी शादी हुई। तो मेरे कहने का मकसद ये है जी कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है या कोई इस तरह का रिश्ता है या दिल में कोई ऐसी बात है, तो आप तरीक़ा इस्लाम पर चलते हुए आप लीगल तरीके से वालिदैन को भेजें किसी बच्चे के घर, किसी बच्ची के घर, तो उससे आप उसको निकाह का पैगाम दें। तो इससे साबित भी होगा कि आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है और आप किस हद तक उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। ना कि आप इस तरह पार्कों, गलियों, चौराहों में, होटलों में आप जो आजकल देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल, जिसमें लड़के लड़कियां पार्क्स में मिलते हैं और अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए और बेशुमार ऐसे गुनाह भी कर देते हैं जिसकी अल्लाह माफ़ करे इस्लाम में ममानत है और गुनाह कबीरा में शामिल होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी से मोहब्बत है या कुछ करना है तो लाजमी नहीं है कि आप 14 फरवरी को ही इज़हार करें। आप किसी भी दिन, किसी भी महीने में आप उससे मोहब्बत का इज़हार करके आप अपने वालिदैन को भेजें, अपना रिश्ता करें, निकाह करें। जो निकाह है सुन्नत है हज़ूर पाक की, और इस्लाम की तलीमात से हमें यही पता चलता है कि हमें निकाह पर ज़ोर देना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पर। दुरुस्त फरमाया आपने। अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि हमारे माशरे में अमूमी तौर पे इसको जो है वो गलत तो समझा जाता है, लेकिन हम में से ही बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं वो इसको सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि शायद जो है ये इस्लाम का कोई अहम जुज़्व है, और ज़हनी तौर पे या जब उनसे बात हो तो वैसे उसको ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की पोस्ट लगाई जाती हैं कि उसकी फेवर में जो बात की जाती है। शेख साहब, एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा किरदार इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह से ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो उनकी रसूमात हैं, उनको किस तरह से रोका जा सकता है या हम उसको फॉलो ना करें? राय साहब, इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 फरवरी का जो दिन है, एक इस्लामी रियासत होने के नाते हमें अपने लॉज़ में ऐसी अमेंडमेंट लानी चाहिए कि इस दिन को कानूनी तौर पर भरपूर तरीके से इसको रोका जा सके, ताकि माशरे में हदीस और कुरान में जो रवायात हैं वो आम होनी चाहिए, और जो इस तरह के गोरों के त्यौहार हैं वो एक इस्लामी रियासत में नाफज नहीं होने चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आप क्या कहेंगे एंड पे इस हवाले से? राय साहब, मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जनाब कि इस तरह का जो त्यौहार है वो बिल्कुल इस्लाम में मैं नहीं समझता कि इस तरह के त्यौहार बनाने की कहीं कोई इजाज़त है या कोई शरन इसका कोई कंसेप्ट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे वालिदैन को, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को, बिलखसूस कानून नाफज करने वाले अदारों को और कानून को इंटरप्रेट हमारी अदालतें करती हैं, उनको चाहिए कि इस दिन के हवाले से खसूसन जो है वो अमल दरामद कराया जाए, ताकि इस तरह जो बेहयाई हमारे माशरे में फैल रही है इसको रोका जाए। बल्कि लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल जो है वो निकाह को आम करें, निकाह पे काम करें। तो बल्कि इस तरह जो बच्चे हमारे गलियों में, पार्कों में आप देखते हैं घूमते हुए, तो मैं उन नौजवानों से भी यही कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी से मोहब्बत है या आपने किसी से इज़हार करना है तो लाजमी नहीं है कि आप 14 फरवरी या इस तरह का कोई त्यौहार मनाकर आप या फूलों से आप
پھولوں کا تبادلہ کرنے کے بعد یا اور گفٹس کا تبادلہ کرنے کے بعد آپ کریں، بلکہ آپ سیدھا سادہ سنت رسول پہ چلتے ہوئے آپ نکاح کا پیغام دیں. آپ نکاح کا پیغام دینے کے بعد اپنے والدین کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ عزت اور تکریم کے ساتھ جو حضور کی سنت ہے اس سنت کو عزت اور تکریم کے ساتھ پروان چڑھایا جائے، نہ کہ اس طرح کے جس طرح آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے کے اندر. اور بے شمار اس طرح کی ویڈیوز بھی ہمیں ملتی ہیں، پھر بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ایک بچہ یا بچی کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو لاملا والدین اور ان کے بڑوں کی طرف سے ان پر روک اور ان کو روکا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بچے غلط کاریوں میں جاتے ہیں، بھاگ کے شادی کرتے ہیں، جو والدین کے لیے باعث شرم کا مقام بنتا ہے. تو میں یہی بچوں کو پیغام دوں گا، نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ آپ جو ہے وہ نکاح کو عام کریں، سنت رسول کے طریقہ کے مطابق نکاح کریں. بہت شکریہ. میں دونوں احباب کا، دونوں ایڈوکیٹس کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں اسٹیٹ کو، اس میں ریاست کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے، اور جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے. اور یہ جو غلط ٹرینڈ نوجوان نسل فالو کر رہی ہے اور اس کا شکار بری طرح سے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا سوشل فیبرک خراب ہوا ہے، اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے، کوئی ایکٹ پاس کرنا چاہیے اس حوالے سے، اور اس کو شدید مذمت کرنی چاہیے. اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور مختلف اس طرح کی جنرل جگہوں پہ ان کو رہنمائی دی جانی چاہیے کہ یہ آپ دین نہ منائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. تو اس حوالے سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں اس کو سختی سے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم دونوں احباب کا میں ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس ٹاپک پہ سیر اصل گفتگو کی. بہت بہت شکریہ.